یا محمد یا محمد ایسی عزت آپ نے پائی کہ بس۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اس رب کے لیے ہیں جو عالمین کا خالق و مالک ہے، اور درود و سلام محمد آل محمد پر۔ ناظرین، یہ تاریخ یا یوں کہا جائے یہ مہینہ ہی بہت ہی اہم مہینہ ہے، ربیع الاول کا مہینہ، اس لیے کہ اس مہینے میں دو معصوموں کی ولادت ہوئی ہے۔ سب سے پہلے خاتم النبیین طٰہٰ، یاسین، مزمل، مدثر، لولا کا لما خلقت الافلاق، یعنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت 17 ربیع الاول سن 1 عام الفیل کو مکہ مکرمہ میں ہوئی۔ اب یہ تھوڑا سا اختلاف ہے کہ برادران اہل سنت میں 12 ربیع الاول، اہل تشیع میں 17 ربیع الاول، اور کچھ لوگوں نے 9 ربیع الاول بھی مانا ہے۔ اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ جب پیغمبر کی ولادت ہوئی تو وہ سن 1 عام الفیل تھا۔ اس وقت جو سال تھا وہ 1 عام الفیل۔ عام الفیل یہ وہ سال تھا جس وقت ابرہہ کے لشکر نے، یمن کا بادشاہ ابرہہ، اس کے لشکر نے خانہ کعبہ پہ حملہ کیا تھا، تو اللہ نے چھوٹے چھوٹے پرندوں ابابیل کو بھیجا۔ وہ اپنی چونچ میں چھوٹی چھوٹی کنکریاں لے کے آئے تھے اور ابرہہ کے لشکر پہ ان کنکریوں کو گرانا شروع کیا، جس کی وجہ سے ابرہہ کا لشکر ہلاک ہو گیا تھا۔ اس واقعے کے تقریباً 45 یا 50 دن بعد پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکے میں پیدا ہوئے۔ لیکن جب آپ پیدا ہوئے ہیں تو اس وقت تقریباً 3 مہینہ پہلے آپ کے والد جناب عبداللہ اس دنیا سے گزر چکے تھے۔ اس کا سبب یہ تھا کہ جناب عبداللہ تجارت کے لیے شام گئے، شام سے آپ یثرب پہنچے، اور جب یثرب سے مکہ آ رہے تھے تو آپ بیمار ہوئے، جس کی وجہ سے آپ اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں۔ اس کے 3 مہینے بعد پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی۔ آپ کی والدہ ماجدہ جناب آمنہ ہیں۔ چونکہ جب جناب عبداللہ اس دنیا سے گئے تو ان کی ایک کنیز تھی جن کا نام ایمن تھا۔ جناب ایمن اور رسول اللہ کے دادا جناب عبدالمطلب اور رسول اللہ کی والدہ جناب آمنہ آپ کی پرورش کرتی ہیں، یہاں تک کہ یہ دن گزرتا رہا، دن مہینے میں، مہینے سال میں، یہاں تک کہ جب آپ کی عمر 6 سال ہو گئی تو آپ کی والدہ ماجدہ جناب آمنہ اور جناب ایمن، اور خود 6 سال کی عمر تھی رسول اللہ کی، رسول اللہ کو آپ کی والدہ نے لیا اور اپنے شوہر جناب عبداللہ کی زیارت کے لیے یثرب گئیں۔ لیکن حالات ایسے ہوئے کہ جب اس وقت رسول اللہ کی عمر 6 سال تھی اور جناب ایمن بھی ہیں، جناب عبداللہ کی قبر کی زیارت کرنے کے بعد جب واپس آ رہی تھیں جناب آمنہ، تو راستے میں آپ کی طبیعت خراب ہوئی اور اسی عالم میں آپ بھی اس دنیا سے رخصت ہو جاتی ہیں۔ اب جناب ایمن ہے کہ رسول اللہ کو ساتھ لیا اور واپس مکہ آ جاتی ہیں۔ چونکہ والد آپ کی ولادت سے پہلے اس دنیا سے گزر چکے تھے، والدہ 6 سال کی عمر میں گزر گئیں، تو اب آپ کی پرورش آپ کے دادا جناب عبدالمطلب کر رہے ہیں۔ تاریخ میں ملتا ہے کہ جب رسول اللہ کی عمر 9 سال کی ہوئی تو اس وقت یمن کے بادشاہ نے جناب عبدالمطلب کے پاس یہ پیغام بھیجا کہ ہماری جو تاجپوشی ہونے والی ہے، لہٰذا قریش کے لوگوں میں سب سے معتبر آپ ہی ہیں، چونکہ آپ خانہ کعبہ کے متولی تھے، تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ یمن تشریف لائیں۔ بہت زیادہ اصرار پر جناب عبدالمطلب جناب رسول اللہ کے دادا یمن کے لیے روانہ ہو جاتے ہیں۔ لیکن یمن جانے سے پہلے آپ نے رسول اللہ کو اپنے بیٹے جناب ابو طالب کے حوالے کیا اور یہ وعدہ لیا، عہد و پیمان لیا کہ اے ابو طالب، آپ پوری زندگی رسول اللہ کی یعنی محمد کی حفاظت کریں گے۔ تاریخوں میں یہ ملتا ہے کہ جناب ابو طالب رات کی تاریکی میں کبھی اپنے کسی بیٹے کے بستر پہ لٹاتے تھے، کبھی کسی بیٹے کے بستر پہ لٹاتے تھے، اس لیے کہ وہ لوگ جو دشمن تھے وہ مشکوک ہو جائیں، اور اگر محمد پہ حملہ بھی کرنا چاہتے ہیں
تو وہ مشکوک ہو کے پہچان نہ سکیں۔ تاریخ میں یہ ملتا ہے کہ پیغمبر اسلام ابھی چھوٹے ہیں اور مکے میں قحط پڑا، سوکھا پڑا۔ مکے کے لوگ پریشان ہو گئے، ان کی فصلیں تباہ ہو گئیں، جل گئیں، مویشی ان کے مرنے لگے، جانور مرنے لگے۔ تو وہ آئے خانہ کعبہ کے پاس اور لات، منات، ہبل سے پانی مانگنے لگے، دعا کرنے لگے۔ ابھی دعا کر ہی رہے تھے، اے لات پانی چاہیے، منات پانی چاہیے، ہبل پانی چاہیے، تو اتنے میں ایک آواز گونجی کہ اے مکے والوں، تمہاری غیرتوں کو کیا ہو گیا ہے؟ ابھی تمہارے درمیان وارث ابراہیم و اسماعیل زندہ ہے، اس کے ہوتے ہوئے تم غیر اللہ سے پانی کی دعا کر رہے ہو۔ تو جیسے ہی ان لوگوں نے، مکے والوں نے یہ بات سنی، سب نے یک زبان ہو کے کہا کہیں تمہاری مراد ابو طالب تو نہیں ہے؟ تو اس نے کہا ہاں میری مراد ابو طالب ہیں۔ پورا مجمع جناب ابو طالب کے دروازے پہ آیا اور آنے کے بعد دستک دی۔ جناب ابو طالب گھر سے باہر نکلے، کہا کیسے آنا ہوا؟ کہا کہ اے ابو طالب، قحط پڑا ہوا ہے، بارش نہیں ہو رہی، ہماری فصلیں تباہ و برباد ہو گئیں، ہمارے جانور بھی اب تو مرنے لگے ہیں، آپ دعا کریے کہ بارش ہو جائے۔ جیسے جناب ابو طالب نے سنا، کہا کہ واپس خانہ کعبہ کے قریب جاؤ، خانہ کعبہ کے پاس جاؤ، تھوڑی دیر بعد میں آتا ہوں۔ لوگ چلے گئے، انتظار کرتے رہے، تھوڑی دیر نہ گزری تھی، کیا دیکھا کہ سامنے سے جناب ابو طالب چلے آ رہے ہیں اور آپ رسول اللہ کے ہاتھ کو پکڑے ہوئے، یعنی رسول اللہ جناب ابو طالب کی انگلیاں پکڑے ہوئے چلے آ رہے ہیں، یہاں تک کہ خانہ کعبہ کے پاس آئے۔ آنے کے بعد جناب ابو طالب نے رسول اللہ سے کہا کہ میرے بھتیجے، میں دعا کرتا ہوں اور تم آمین کہنا۔ جناب ابو طالب نے بارش کی دعا کی، رسول اللہ نے آمین کہا۔ کچھ دیر نہ گزری تھی کہ ابر آیا، گھٹا چھائی اور موسلا دھار بارش ہونے لگی، اور اتنی بارش ہوئی کہ اب لوگ کہنے لگے اے ابو طالب آپ دعا کر دیجئے کہ اب بارش رک جائے۔ پیغمبر اسلام 40 سال تک اعلان رسالت نہیں کرتے، 40 سال بعد آپ نے اعلان رسالت کی۔ کیوں 40 سال بعد آپ نے اعلان رسالت کیا؟ اس لیے کہ 40 سال تک آپ اپنی صداقت کا، ایمانداری کا، اخلاق کا، کردار کا کلمہ پڑھواتے رہے۔ 40 سال بعد آپ نے اعلان کیا، اسی لیے جو لوگ آپ کو نہیں مانتے تھے وہ بھی آپ کو صادق کہتے تھے، امین کہتے تھے، آپ کا احترام کرتے تھے۔ کیوں؟ آپ کا اخلاق اتنا بلند تھا۔ پیغمبر اسلام جب اس دنیا میں آئے ہیں، تاریخ میں یہ ملتا ہے، تو خاص کر 4 بڑی نشانیاں ظاہر ہوئی ہیں، جن میں سے سب سے پہلی نشانی یہ تھی کہ نوشیروان کا وہ محل جس میں 14 کنگورے تھے، وہ 14 کنگورے گر جاتے ہیں۔ فارس کا وہ آتش کدہ جو 800 سال سے روشن تھا، وہ آگ بجھ جاتی ہے۔ کاشان کی وہ جھیل جس کی لوگ پرستش کرتے تھے، وہ سوکھ جاتی ہے۔ آسمان اور زمین کے بیچ یہودیوں نے دیکھا کہ ایک نور چمک رہا ہے۔ وہ یہودیوں نے جیسے ہی یہ دیکھا، وہ مکہ آئے، قریش قبیلے کے پاس، اور کہا کہ جو بچہ پیدا ہوا ہے ہم اسے دیکھنا چاہتے ہیں۔ جب جناب عبد المطلب نے اس بچے کو دکھایا تو انہوں نے شانوں پہ، پشت پہ مہر نبوت کو دیکھا۔ دیکھنے کے بعد کہا کہ اس بچے کا نام ہماری کتابوں میں احمد لکھا ہے، اور یہ بچہ جس کی بشارت دی جا چکی ہے، اور یہ بچہ عظیم پیغمبر اور رسول ہوگا۔ ناظرین، جب رسول اسلام اس دنیا میں تشریف لائے ہیں، آپ پیدا ہوئے ہیں، تو آپ کے دادا جناب عبد المطلب نے آپ کا نام محمد رکھا، جو عرب کی تاریخ میں اس سے پہلے کبھی نہیں رکھا گیا تھا، اور آپ کی والدہ ماجدہ جناب آمنہ نے آپ کا نام احمد رکھا۔ پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تاریخ 17 ربیع الاول تمام عالم انسانیت کو بہت بہت مبارک ہو۔ ایک بار پھر سے ہم سب کو مبارکباد پیش کرتے ہیں، اس لیے کہ قرآن نے کہا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اے میرے رسول آپ تمام عالمین کے لیے رحمت ہیں، تمام انسانوں کے لیے رحمت ہیں۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے کردار، اپنے اخلاق اور اپنی سیرت کو اس طرح سے سنواریں کہ لوگ دیکھنے کے بعد اپنے کردار، اخلاق کے ذریعے سے سمجھ جائیں کہ یہ پیروکار کس کا ہے۔ اس لیے کہ سب سے بڑا جو پیغمبر کی زندگی سے درس ملتا ہے وہ انسانیت کا، شرافت کا، نیکی کا، بھائی چارہ کا درس ملتا ہے۔ ناظرین، آج کے اپنے اس ایپیسوڈ کو ہم یہیں پہ ختم کرتے ہیں۔ انشاءاللہ آپ سے ہماری پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ۔ یا محمد
ایسی عزت آپ نے پائی کہ بس